اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلم سے میں ہوں نجف شہزاد۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔ بات کریں گے جیلم پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے۔ تو جیلم پولیس مکمل طور پر الرٹ ہو چکی ہے۔ منشیات فروش ہو، چور ہو، ڈکیت ہو، رازن ہو یا کسی بھی جرائم میں ملوث افراد ہوں، ان کے خلاف جیلم پولیس مکمل طور پر کریک ڈاؤن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ملزمان تک فوری طور پر رسائی حاصل کی جا رہی ہے تاکہ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو کفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ سول لائن تھانے میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ سول لائن قمر سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے کم عرصے میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، ایک شہرت اپنی بنائی ہے، اور جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف انہوں نے زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے۔ فوری طور پر کوئی بھی منشیات فروش ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف مقدمات ہیں وہ درج کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر جرائم میں ملوث جو افراد ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ان کی جانب سے تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ ضلع جیلم کو جرائم سے پاک کیا جا سکے۔ قمر سلطان صاحب سے آج خصوصی بات کریں گے۔ قمر بھائی بتائیے گا، دیکھیں جرائم ہوتے ہیں، پولیس کا کام ہوتا ہے ان جرائم کو ان کی نشاندہی کر کے ان پر قابو پانا اور اس جرائم کی برآمدگی کرنا، چاہے وہ مرڈر ہو، چوری ہو یا پھر منشیات فروشی۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے کافی ساری ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے منشیات فروشوں کے خلاف کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کس طرح کی اپنی ایکٹیویٹی کر رہی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی منشیات جو ہے وہ تو جرائم کی جڑ ہے۔ جو منشیات فروش ہوتے ہیں یا جو منشیات پیتے ہیں وہ مختلف قسم کی چوریوں میں ملوث ہوتے ہیں، اپنا سامان پورا کرنے کے لیے وہ منشیات خریدنے کے لیے مختلف چوریاں بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم منشیات پر قابو پائیں گے تو اوور آل جرائم میں کمی آئے گی۔ تو ہم نے الحمدللہ منشیات کے خلاف کافی کارروائی کی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ایریا کے اندر جرائم میں کافی حد تک کمی آئی ہے، موٹر سائیکل چوری میں اور عمومی چوری میں بھی کمی آئی ہے۔ اسی طرح بھی ہم اس مہینے بھی ہم نے ایک گینگ پکڑا ہے جو چوری بھی ملوث تھا، زیبی گینگ، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے ان سے مال مسروقہ بھی برآمد کیا ہے اور مزید منشیات فروشوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ دن جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں جو بازاروں میں گھومتے ہیں، یہ بھی اکثر یہ سامنے تو ہوتے ہیں بھیک مانگ رہے، لیکن اکثر چوریوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں، بالکل۔ تو ان کے خلاف بھی ہم نے کافی کریک ڈاؤن کیا اور 4 FIRs ابھی تک ہم دے چکے ہیں۔ سب سے کڑا امتحان ایز اے تھانہ سول لائن ایس ایچ او منشیات فروشی کا، کیونکہ ایک وقت تھا کہ منشیات فروشی تھانہ سول لائن میں ٹوٹ کے وہاں پہ بھری ہوئی تھی، جس کا بدنام زمانہ ملہ آپ کے علم میں ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال جو پہلے تھی اس میں اور اب میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے اس میں کافی فرق ہے، اب تو بہت کم ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا زیرو ہے، لیکن آلموسٹ 90% کم ہو گئی ہے۔ 10% کوئی چھپا کر کوئی بیچ رہا ہو تو کوئی سامنے یا اس طرح جس طرح آگے سرے عام بیچتے تھے اس طرح کوئی بندہ نہیں بیچتا۔ یہ اس کا آپ اثر اوور آل سوسائٹی پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جرائم کے بھی جو دیگر جرائم ہیں وہ بھی اس کے نتیجے میں کم ہوئے۔ اگر وہ منشیات فروشی کم ہوئی ہے تو اس سے دیگر جرائم بھی کم ہوئے ہیں۔ قمر بھائی بیسکلی تو ہوتا یہی ہے نا کہ جو منشیات پینے والے افراد ہیں جو عادی ہو چکے ہیں، تو ان کو اگر گھر والے پیسے نہیں دیتے یا پھر وہ کوئی اپنا روزگار نہیں کرتے تو وہ پھر اپنے جو نشہ انہوں نے کرنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پھر دیگر جو جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جس میں زیادہ اکثریت میں ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے لوہا چوری کر لیا، کہیں سے موٹر سائیکل چوری کر کے کباڑیے کو دے دی۔ یہ ایسے ہی معاملات ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور آپ کی جانب سے اس حوالے سے کیا کوئی آگاہی کمپین کی گئی ہے؟ دیکھیے اس کے حوالے سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بیسیکلی منشیات فروش ہیں جو ان کی پناہ گاہیں تھی یا جو ان کے اڈے تھے ان کو ختم کیا جائے، یا جو بڑے منشیات فروش ہیں جو ان کو ختم کیا جائے تو پھر دیگر یہ یہاں سے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس جڑ کو ختم کریں جو ان کی جس کی وجہ سے یہ لوگ آگے جرائم پیشہ یا جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر ہم منشیات فروشوں کی اگر ہم اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے۔ قمر بھائی یہ بتائیے گا کہ دیکھیں خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اس منشیات کی وجہ سے۔ آپ نے صورتحال دیکھی ہوگی کہ لوگوں نے لاشیں بھی اٹھائی ہیں وہاں سے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو منشیات عام ہوتی تھی اب تو صورتحال اس طرح کی ہے کہ جیلم پولیس نے تقریباً صفایا کر دی ہے، لیکن پھر بھی جو گنے چنے رہ گئے ہیں ان کے خلاف کیا کریں گے؟ ابھی مزید انشاءاللہ ہم کاروائیاں کر رہے ہیں، آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ مزید ہم انشاءاللہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور مزید آپ کو جو منشیات فروش ہیں وہ
نظر آئیں گے کہ وہ گرفتار ہو رہے ہیں اور ان سے برآمدگی کی جائے. تو آپ نے زیپی گینگ کا نام لیا. جی. زیپی گینگ کے خلاف آپ نے ایک ظاہر ہے ایک اچھی کارروائی کی ہوگی جس کے نتیجے میں وہ گینگ گرفتار ہوا ہے. تو ان سے کیا برآمدگی ہوئی ہے؟ ان سے بیسیکلی وہ گھروں میں داخل ہوتے تھے، جو گھر بند ہوتے تھے ان کے اندر جا کر جو پہلے ریکی کرتے تھے کہ یہ کتنے عرصے سے بند ہے. جو زیادہ دیر سے بند ہے گھر، اس میں داخل ہوتے تھے، ان کا سینٹری کا سامان اور جو چیزیں ہیں مطلب جو بھی قیمتی چیز ان کو ملتی تھی وہ اٹھا کے لے جاتے تھے. تو پھر ہم نے ان کی ریکی کی ہے اور ان سے اس مسروقہ سامان رقم بھی برآمد ہوئی ہے جو انہوں نے بیچ کر لی تھی. اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے سامان ہیں، اس میں لیپ ٹاپس ہیں اور اس میں جو ہے اپنا کچھ الیکٹرانکس کا سامان ہے وہ برآمد ہوا ہے. قمر بھائی، ایز اے ایس ایچ او تھانہ سول لائن سب سے بھاری ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ضلع کچہری جیلم کا آپ ہے، وہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے. سیشن کورٹس ہیں، وہاں پہ آپ کی ڈیوٹی ہے. مطلب جتنے مین چیزیں ہیں جو ہمارے جیلم کی، سیشن کورٹ ہوگی، ضلع کچہری ہوگی، ڈپٹی کمشنر آفس ہو گیا، ڈی پی او آفس ہو گیا، دیگر ان کی رہائش گاہیں بھی آپ کے ایریے میں ساری آتی ہیں. تو کیسے ہی مینیج کر لیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ٹائم ٹیکنگ کام ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ہر وقت اٹینٹیو رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو مینیج تو کرتے ہیں. اس میں پولیس میں آپ دیکھیں پولیسنگ جو آسان کام تو نہیں ہے. اس میں آپ کو اپنی نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے. آپ کو بہت کم موقع ملتا ہے آرام کا. ابھی ہمارے پاس یہ محرم کے دن گزرے ہیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا پولیس ہر وقت الرٹ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پولیس کوئی بھی کام آسان تو نہیں ہوتا، اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کو. تو یہ قمر بھائی آخری سوال آپ سے کرنا ہے. جب آپ نکلتے ہیں گھر سے، آپ کے ذہن میں ظاہر ہے اپنی جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ آج ہم نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے. تو کبھی گھر سے جب نکلے ہوں ذہن میں یہ ہے کہ جو فلاں چور ہے یا فلاں منشیات فروش ہے یا فلاں جو عادی مجرم ہے آج کرنا ہے، کو گھر سے پلان بنا کے نکلے ہوں، یا پھر جتنے پلانز ہوتے ہیں وہ تانے آ کے بنتے ہیں؟ یہ تو آپ کی انفارمیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے مطلب دیکھیں آپ ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے علاقے میں کیا اس ٹائم مختلف اوقات میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو پھر آپ اس کے حساب سے مینیج کرتے ہیں. اور انفارمیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے، پھر آپ اس کے حساب سے پلان کرتے ہیں. تو بہت سی چیزیں کئی بار ہوتا ہے کہ بندہ گھر کو رات کو سوتا ہے تو مطلب پلان کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب اس انفارمیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے جو آپ کے پاس آ رہی ہے. بینگ ایس ایچ او آپ ہر باری ذمہ داری ہوتی ہے، الرٹ ہوتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. باری ذمہ داری ہوتی ہے آپ. اچھا قمر بھائی، ریسنٹلی ایس آئی سے ایس ایچ او ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے انسپیکٹر. تو انسپیکٹر بننے پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. شکریہ. ہماری ٹیم آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے، شکریہ. اور سننے والے جو ناظرین ہیں ان کی طرف سے بھی ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے کم وقت میں اتنی ترقی حاصل کی ہے. ہمارے ساتھ ایس ایچ او تھانہ سول لائن قمر سلطان صاحب موجود تھے. انہوں نے بڑی بہترین انداز میں پولیس کی جتنی کارکردگی ہے اور انہوں نے جتنی اپنے اینڈ سے بینگ ایس ایچ او تھانہ سول لائن کارکردگی کی ہے اس حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا ہے. منشیات فروش ہو، قبضہ مافیا ہو، جرائم پیشہ افراد کوئی بھی ہے، اس کے خلاف جیلم پولیس اب مکمل طور پر الرٹ ہو چکی ہے اور ہر طرح سے ایکشن ہے جو وہ لیا جا رہا ہے اور فوری طور پر رسپانڈ جو کیا جا رہا ہے. تو اب کوئی بھی منشیات فروش ہو، کوئی قاتل ہو، کوئی بھی جرائم میں ملوث افراد ہوں، وہ اب جیلم پولیس سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ جیلم پولیس نے مکمل طور پر اب کمر کس لیا اور جرائم پیشہ افراد کے لیے ضلع جیلم ہے جو اس کی زمین تنگ کر دی جائے گی. اور فوری طور پر ضلع جیلم کو جرائم سے پاک کرنے کا عزم ہے جو اس وقت جیلم پولیس نے اپنے ٹھان لیا ہے. اور امید یہی کرتے ہیں کہ ڈی پی او جیلم کی قیادت میں تمام ایس ایچ اوز جتنے تفتیشی افسران ہیں وہ میرٹ پر ایسا اقدام کریں گے تاکہ ضلع جیلم کو جرائم سے پاک کیا جا سکے. آج کے پروگرام کے لیے نجف شہزاد کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.